بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریف اللہ کے، درود و سلام محمد و آل محمد. مجالس تفسیر قرآن کی چھٹی تقریب آپ حضرات سماعت فرمائیں. کل ساتویں مجلس وفات حضرت فاطمہ بنت اسد کی اور کل سے ہی ہم مجلس میں مسائل شروع کرتے ہیں اور مرثیہ بھی کل مجلس میں ہوگا. پہلی وہی نزول سورہ علق، سورہ قلم، سورہ اقرا پر گفتگو ہے کہ پہلی وحی نازل ہوئی تو مکے کی حالت کیا تھی. جیسے ہی پہلی وحی نازل ہوئی اور اس شب کی صبح آئی، جس شب کو سورہ اقرا کا نزول ہوا. جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ دن اہم ہے جس کی وہ شب ہے، تو وہ دن فطرت اور کائنات کی ہر شے کے لیے عید کا دن تھا. یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ ابھی انسان اس عید سے بے خبر تھا اور وہ آشنا نہیں تھا اس عید کے لطف سے. جیسے ہی صبح آئی اور حضور اپنی جگہ سے اٹھ کر غار حرا کے راستے پر چلے، جیسے ہی اٹھے تو ہر طرف سے درخت کی ہر شاخ میں جھک کر حضور کو سلامی دی اور ہر غنچے سے، ہر کلی سے، ہر پھول سے، ہر ڈالی سے، ہر ذرے سے، ہر پہاڑ سے، ہر چٹان سے آواز آئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ. خود حضور نے بتایا کہ مجھے چاروں طرف سے درخت کی ڈالیاں چھپ چھپ کر سلام. جب حضور نے خود پہلی وحی کے نزول کا حال مدینے والوں کو سنایا، اس لیے کہ مدینے والے بے خبر تھے، اور نزول کا حال رسول اللہ جو سنا رہے ہیں صاحب کو، اس کے معنی ہے کہ ان میں کا ایک بھی اس منظر کو دیکھنے کے لیے اس وقت نہیں. کوئی ایک اٹھ کر یہ کہتا کہ ہاں رسول اللہ ہمیں یاد ہے جب آپ پر پہلی وحی آئی تو ایسا ہوا. سبھی حیرت سے سن رہے تھے. اس کے معنی یہ کہ اس وقت کوئی صدیق موجود، کوئی تصدیق کرنے والا اس وقت موجود نہیں تھا. اب نمبرنگ تاریخ دے رہی ہے، ایمان لائے اسلام لائے، ایمان لائے اسلام لائے. یہاں ایمان لانے اور اسلام لانے کی بحث ہی نہیں ہے. اگر آپ توجہ کریں گے تو یہ بات خود واضح ہو جائے گی کہ ایمان یا اسلام جب لائے گا کوئی، جب رسول اللہ کسی سے کہیں کہ کہو لا الہ، یعنی فطرت کی کسی شے سے ابھی نبی نے تقاضا نہیں کیا
درخت یہ جانتے ہیں کہ یہ رسول ہے، یعنی درخت جانتا ہے کہ یہ رسول ہے لیکن کمبخت نہیں جانتا۔ اب سمجھ میں آیا کہ 5ویں آیت کے بعد لَيَدْخَا کیوں ہے؟ اے سرکش انسان، وہی آ گئی اور تو بے خبر ہے۔ قرآن تو کہے کہ انسان بے خبر، اور تاریخ کہے یہ ایمان لائے نمبر 1۔ تو قرآن بھی تو تصدیق کر دیتا ایمان لانے والوں کی۔ کیا تھا کہ 6 آیت یہ آتی کہ جیسے ہی پہلی وحی آئے سب جھک جھک کے سلام کرنے لگے، ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ بجائے اس کے تو اللہ نے یہ کہا یہ بڑا سرکش انسان ہے، یہ تو بیان کرتا ہے، لایق کا سرکش ہے، یہ بڑی سرکشی کرتا ہے، یعنی فطرت کی ہر شے رسول ماننے کو تیار ہے لیکن انسان نہیں تیار ہے نبی کو نبی کہنے کے لیے۔ مانا تو پھر مانا، تمام خلقت میں سب سے پہلے جس نے مانا وہ بچے نے مانا یا عورت نے مانا؟ بچے نے مانا یا عورت نے مانا؟ اور جب جناب خدیجہ سے کہا کہ میں آواز سن رہا ہوں، میرے کان میں آوازیں آ رہی، تو کہا پریشان نہ ہو، میں آپ کو اپنے چچاداد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے چلتی ہوں۔ اب رسول اللہ کہہ دیں یہ بات کہ میں سسرال والوں کا احسان کیوں لوں، میں کیوں جاؤں؟ نہ یہ کہا کہ ان کو یہاں بلا لو۔ خدیجہ نے کہا کہ چلیے، رسول چلنے کو تیار ہو گئے، کہ میں آپ کو لے کر چلتی ہوں ورقہ بن نوفل کے پاس جو میرے چچاداد بھائی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ خدیجہ نے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ کیا ہے، لیکن رسول اللہ کو معلوم ہے جبھی تو جا رہے ہیں۔ یہ تو تاریخ لکھ کر بتائے کہ ورقہ کے پاس جانا کیوں ضروری ہے۔ ورقہ کے پاس جانا اس لیے ضروری ہے کہ تاریخ نے یہ کہا کہ اس وقت مکے میں سب سے عالم ترین شخصیت ورقہ تھے، جنہیں پوری انجیل یاد ہے، جنہیں پوری توریت یاد ہے، جنہیں پوری زبور یاد ہے۔ جو حافظ توریت ہو، جو حافظ انجیل ہو، جو حافظ زبور ہو، وہی تو لہجہ قرآن کو سمجھے گا یا جو حدا سمجھیں گے؟ ان کے سمجھ میں قرآن کے لفظ کیا آئیں گے جب وہ آسمانی لفظوں کا مزاج ہی نہیں جانتے، جنہوں نے کبھی توریت انجیل اور زبور کو پڑھا ہی نہیں۔ پہلے زمانے میں کاہن ہوتے تھے، نجومی ہوتے تھے، عامل ہوتے تھے۔ خدیجہ کہتی چلیے میں مشہور کسی نجومی کے پاس آپ کو لے چلوں، کاہن کے پاس لے چلوں، وہ بتا دے گا کہ کوئی اثر وثر تو نہیں آپ کے اوپر۔ لیکن کاہن کو رد کر کے عالم کے پاس جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جو وحی آئی ہے خدیجہ اس وحی کو سن کر سمجھ گئی کہ اس وحی میں علم کا ذکر ہے، معلم یعلم، علم کا ذکر ہے، اس میں علم نجوم نہیں ہے، اس میں کہانت نہیں ہے، علم کا ذکر ہے۔ تو جب علم کا ذکر ہے تو یہ علم ہے تو عالم ہی سمجھے گا، نہ نبی محتاج ہے ورقہ کے نہ خدیجہ۔ بات گھر سے باہر تو نکلے، باہر جائے، محلے سے نکلے، شہر میں پھیلے تو کسی چھوٹے موٹے کے پاس کیوں جائیں، اس کے پاس جائیں جو مکے میں ذی عزت ہو، ذی رتبہ ہو، جس کی منزلت ہو، جس کے لباس کو، جس کے حسن کو، جس کی صورت کو، جس کی سیرت کو دیکھ کر مکے والے مانتے ہیں خاندان کا روب ہے، شخصیت کا روب ہے، ان کے علم کا روب ہے۔ ورقہ جو آسمانی کتابوں کے عالم ہیں، تو خدیجہ لے کر چلی، توجہ،
ورقہ کے پاس پہنچی، پورا واقعہ پیغمبر نے ورقہ کو سنا دیا، شیعہ سنی سے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس روایت میں، ورقہ کو سنایا پورا واقعہ نبی نے، تو ورقہ نے کہا کہ اب جب آواز آئے تو مجھ کو بلائیے، جب آپ محسوس کریں کہ ملک آیا ہوا ہے تو مجھے بلائیے گا۔ ایسا ہی ہوا کہ نبی نے ورقہ کو بلوایا، کہا میں آوازیں سن رہا ہوں، کہ جو آوازیں آ رہی ہیں اب ان کو میرے سامنے دوہراتے جائیے، دوہراتے جائیے۔ ادھر نبی کے کان میں آوازیں آئیں اور ادھر نبی نے دوہرانا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بے اختیار ورقہ چیخے، کہا قرآن ہے، کہا وہی ہے، کہا ملک ہے، جبریل امی آئے ہیں۔ لہجہ میں نے پہچان لیا، پتہ یہ چلا کہ ہر آسمانی کتاب کا آغاز حمد سے ہوا ہے، الحمد کے لفظ سے ورقہ پہچان گئے کہ یہاں کی زبان نہیں ہے، یہ وہاں کی زبان ہے۔ کہا بے شک ملک آیا ہے، چھومنے لگے پہلی وحی کو سن سن سورہ الحمد کو پڑھ کر ورقہ چھومنے لگے۔ حضور بیان کر رہے ہیں، راوی کوئی اور نہیں ہے کہ جہاں بحث ہو جائے کہ راوی سچا ہے کہ جھوٹا، اس وقت تو کوئی تھا ہی نہیں۔ نبی نے خود بیان کیا کہ ورقہ نے یہ کہا، اور ابھی بات ختم نہیں کی، پورا واقعہ حضور نے سنا کر کہا سنو، میں نے اپنی آنکھ سے معراج میں دیکھا کہ جنت میں ورقہ ریشمی لباس میں میرے سامنے، میں نے ورقہ کو جنت میں ریشمی لباس پہنے ہوئے دیکھا۔ یہ لفظ ریشمی لباس، ریشم تو مرد پہ حرام ہے، یہاں حرام ہے، وہاں تو حرام نہیں ہے نا۔ یہ حضور کا بتانا کہ اسٹیٹس کتنا بلند ہوا ہے ورقہ کا وہاں، میں نے ریشمی لباس میں ورقہ کو دیکھا۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، بے اختیار کہا کہ ورقہ مجھ پر ایمان لے آئے تھے، جس کے صلے میں اللہ نے ان کو جنت عطا کی، لیکن حضور نے کہیں یہ بات نہیں کہی کہ جیسے ہی ایمان لائے ورقہ تو ورقہ نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ پڑھا۔ کوئی تصدیق نہیں ہے کہ ورقہ نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا۔ توجہ کیجئے گا، ارے یہ بیوی کا چچا زاد بھائی تھا، یہ سسرالی رشتے دار ہے، یہ سمدھیانہ ہے۔ سمدھیانے سے تعلقات اچھے ہو جائیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سمدھیانہ تصدیق کرتے، سسرال والے تصدیق کرتے، اس لیے خدیجہ لے گئی تھی، کہیں اور کیوں نہیں لے گئی؟ اپنے مائکے لے گئی خدیجہ پہلی وحی کے بعد، تاکہ خدیجہ یہ بتائیں کہ میں جس گھر سے آئی ہوں اس گھر کو ایسا ویسا نہ سمجھنا۔ خدیجہ نے تاریخ بنائی کہ ابھی اور بھی آئیں گی، لیکن قیامت تک اگر پیغمبر شادیاں کرتے رہے تو ایسا سمدھیانہ اب پیغمبر بنائیں گے۔ اب چونکہ ورقہ نے سب سے پہلے تصدیق کی تھی تو پھر ضروری تھا کہ کسی اور سسرالی کو بھی صدیق بنایا جائے، بنا لیا تاریخ میں، تو کیا ہو گیا، ورقہ اپنی جگہ پہلے صدیق رہے، ورقہ بن نوفل اپنی جگہ صدیق رہے، اس کو ہم اس لیے صدیق
مانیں گے کہ ورقہ نے تصدیق کر دی. تصدیق کے بعد شہد کی مکھی کی طرح چپکے نہیں رہے نبی. نہ کوئی منصب کی خواہش ہے، نہ عہدہ چاہیے. ارے چھوڑیے، یہ تک نہ چاہا ورقہ نے کہ اس نبی کے صحابی کہہ کر پکارے جائیں. یہ عالم کی شان ہے، وہ جاہل کی. عالم پھر عالم ہے. تصدیق کر دی، بس اپنے محل میں رہے. ہم نے نہیں دیکھا کہ محفلوں میں آ کے بیٹھے ہوں، مجموعوں میں آ کے بیٹھے ہوں، آگے پیچھے رہے ہوں. نبی منع کرے کہ گھر سے نہ نکلنا، یہ نکل آئے ہوں. پھر ہم نے کوئی واقعہ ایسا نہ پایا ورقہ کا. بس ورقہ کا نام نبی کی زبان پر یہی آیا کہ ہم نے جنت میں ورقہ بن نوفل کو دیکھا اور وہ ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے. خدیجہ نے تاریخ بنا دی. یاد رکھنا، میں کسی جاہل خاندان سے نہیں آئی ہوں. یاد رکھنا، میں ایسے خاندان سے نہیں آئی کہ جس خاندان میں سب کفار تھے. میں کافروں کے خاندان سے نہیں آئی ہوں. میں خود تصدیق کر رہی ہوں اور میرے گھرانے والے بھی تصدیق کر رہے ہیں. کیا شان ہے ورقہ کی کہ نہ کلمہ پڑھا، نہ نبی کے پیچھے کوئی نماز پڑھی اور پہنچ گئے جنت میں. نہ نبی کے ساتھ جہاد کیا. ہاں، جب خدیجہ رخصت ہونے لگی نبی کو لے کر تو یہ کہا ورقہ نے، بے اختیار پکار کر کہا، محمد پہلی وحی آ گئی، اب زیادہ دیر نہیں ہے، بس تم کو جہاد کا حکم ملنے والا ہے. ابھی بات ختم نہیں ہوئی کہ بس اب تم کو جہاد کا حکم ملنے والا. کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا تو تمہارے ساتھ تلوار نکال کر میدان میں جاتا. کاش میں جنگ کرتا. تو کہا نبی نے کہ ورقہ نے یہ کہہ کر بدر سے حنین تک کے اسلامی جہاد کا ثواب لے لیا. ورقہ میرے ساتھ ہر جہاد میں شریک رہے. کیوں مسلمان چھپاتے ہیں؟ ارے ورقہ کا ذکر کریں، حالانکہ تاریخ میں ہے، سچا واقعہ، کوئی ضعیف روایت نہیں ہے. ذکر کریں اگر ورقہ کا تو پھر ابو طالب کو کافر کہنے کا جواب کیا رہ جائے گا؟ ورقہ کو چھپاؤ تاکہ ابو طالب پروجیکٹ نہ ہونے پائے. دکھا میں یعنی پہلے نبی بیوی کے گھر گئے، بات وہاں سے باہر نکلے. گھر والوں نے اگر کہہ دیا کہ یہ نبی ہے تو کیا بات ہوئی؟ بھائی آپ کا بیٹا MSc کر کے BSc کر کے انجینئرنگ کر کے آ گئے، گھر میں بیٹھ گیا. اماں نے کہا میرا بیٹا MSc، دادی نے کہا میرا پوتا MSc، باپ نے کہا میرا بیٹا MSc. چار دیواری میں بات ہو رہی. انچولی والوں کو کیا معلوم، کراچی والوں کو کیا معلوم؟ نہیں، اخبار میں نکلواؤ، بچے کی تصویر چھپواؤ، جہاں نسبت گئی ہے وہاں تو کہلواؤ. جہاں بچے کی بات چیت چل رہی ہے اور جو لوگ جلتے ہیں ان سے تو کہہ دو، پکار کے محلے والوں کو سنا دو میرا لڑکا فرسٹ ڈویژن MSc پاس ہوا ہے. تو جب غیروں نے کہا ایسا ان کا لڑکا MSc، اب گھر والے خوش ہو رہے ہیں، محلے میں چرچا ہے، جہاں بات گئی ہے وہاں چرچا ہے، جگہ جگہ چرچا ہے. اب یہ تھوڑی دوہرا رہے، اب یہ سن کر خوش ہو رہے ہیں کہ میرے بچے نے منصب پایا. اب
چچا کیوں کہے؟ غیر کہیں تو بات ہے نا، جب خبر باہر سے آئے گی تو چچا خوش ہو لے گا. چچا کیوں کہے؟ چچا کو تو سب پتا. چچا تو وہ چچا ہے جس نے گود میں پالا ہی اس لیے تھا کہ یہ دن آنا ہے، یہ دن آنا ہے. توجہ، یہ دن آنا ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ یاد رکھنے والی باتیں ہیں. یہ ریسرچ ورک ہے. یہ عام کتابوں میں آپ کو یہ چیزیں ڈھونڈے سے بھی نہیں ملیں گی جو میں ایسی لمحوں میں پلٹ جھپکتے میں پیش کر دیتا ہوں. یہ کتابوں میں ڈھونڈیں گے تو نہیں ملیں گے. اللہ نے نبوتوں کو بکھرے ہوئے خاندانوں میں نہیں اتارا، یعنی شاخیں مقرر کی. آدم تو اب آدم کے 20 بیٹے ہوں یا 50، ایک بیٹا نبی ہوگا، شیش. قابیل حابیل کی نسل میں نبوت نہیں جائے گی، نسل جائے گی نبوت کی شیش. شیش کے 50 بیٹے ہوں، انوش پیغمبر بنے گا. انوش کے 50 بیٹے ہوں، متشلق نبی بنے گا. متشلق کے 50 بیٹے ہوں، ارپشت نبی بنے گا. ارپشت کے 50 بیٹے ہوں، لمک نبی بنے گا. لمک کے 50 بیٹے ہوں، نوح نبی بنے گا. نوح کے کئی بیٹے ہوں، سام نبی بنے گا. سام کے بہت بیٹے ہوں، لیکن نسل نبوت تارک کی نسل میں جائے گی. تارک کے بہت بیٹے ہوں لیکن نبی ابراہیم بنے گا. ابراہیم کے بہت بیٹے ہوں لیکن اسحاق نبی بنے گا یا اسماعیل نبی بنے گا. اسحاق کے بہت بیٹے ہوں، یعقوب نبی بنے گا. یعقوب کے 12 بیٹے ہوں، یوسف نبی. نسل میں داماد ایوب نبی بنے گا. بیٹے ہو نبی داماد بنے گا. یہ ہمارا فیصلہ ہے. نسل میں موسیٰ اور ہارون نبی بنیں گے. عمران کے بیٹوں میں بیٹے کتنے ہی ہوں، داؤد کا بیٹا سلیمان نبی بنے گا، چاہے 17-18 بیٹے ہوں. بعد میں کہا داؤد کے 100 بیٹے تھے. 100 بیٹے تھے جناب داؤد کے، اور ایک بیٹے کے لیے فیصلہ کیا اسے نبی بنائیں گے. اللہ نے وہی کی. تم کون ہوتے ہو نبی بنانے والے؟ تم کون ہوتے ہو نبی بنانے والے؟ نبی وہ بنے جسے عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا آتا. اور ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ دربار داؤد میں 2 آدمی لڑتے ہوئے آئے. 2 آدمی لڑتے ہوئے آئے اور دونوں نے کہا ہمارا مقدمہ ہے. داؤد فیصلے کیا کرتے تھے مقدموں کے. کہا کیا ہے مقدمہ تمہارا؟ کہا ہمارا انگوروں کا باغ تھا. ایک بولا. دوسرے نے کہا ہمارے پاس 100 بھیڑیں تھیں. کہا تو پھر؟ کہا اس آدمی کی 100 بھیڑوں نے ہمارے انگور کے باغ پر حملہ کیا اور ابھی فصل پکنے بھی نہیں پائی تھی انگور کی کہ یہ ساری بھیڑیں ہمارا باغ چل گئی ہیں. داؤد نے کہا ہم فیصلہ کرتے ہیں، تیرا باغ اجڑا ہے اس لیے اس کی ساری 100 بھیڑیں لے جائے. 6 سال کے تھے سلیمان. ایک بار مخاطب کیا کہا بابا فیصلہ صحیح نہیں ہوا، فیصلہ صحیح نہیں ہوا. کہ کیوں بیٹے فیصلہ کیوں صحیح نہیں ہوا؟ ابھی وہی آئی ہے، وہی کو ٹھہرنا پڑتا ہے منصب کے لیے. وہی رکی ہوئی ہے، فیصلہ ہونے والا ہے. وہی رکی ہوئی ہے، آفتاب رکا ہوا ہے جب تک من کن کو مولا نہ ہو جائے. وہی رکی ہوئی ہے. ارے بھائی ملک چپ کھڑا ہے. وہی رکی ہوئی ہے جیسے ہی کہہ چکے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. اب وہی نے پکار کے کہا اکمل تو آج
مسلمان سب مل تو جائے. وہی رکی ہوئی ہے اور بچہ بول رہا ہے کہ بابا فیصلہ صحیح نہیں ہوا. کہ کیسے ہوگا فیصلہ؟ کہ آپ نے فیصلہ ہی غلط کیا. اس کی جائیداد ہے، اس کا باپ، اس کی زمین، اس کی جائیداد کل 100 بھیڑیں ہیں. آپ نے اس کی پوری جائیداد اٹھا کر اس کو دے دی تو اس کے پاس تو ڈبل جائیداد ہو گئی. زمین اس کے پاس نہیں اور اس کی بھیڑیں اسے مل گئی. تو نقصان میں تو وہ رہا، یہ فیصلہ تو صحیح نہیں ہوا. کا پھر کا باپ تو اس کا موجود ہے، زمین اس کے پاس ہے، صرف فصل ختم ہوئی ہے نا، صرف پودے گئے ہیں، صرف پھلوں کا نقصان ہوا، اس لیے یہ بھیڑیں اسی کے پاس رہیں گی. واپس کیجئے. ہاں 1 سال تک دودھ کی آمدنی یہ دے گا. زمین رہے گی، باپ پھر اگائے گا. بھیڑیں رہیں گی جو دودھ دیتی ہیں. ہاں 1 سال کے دودھ کی قیمت ادا کروا دیجیے. داؤد مسکرائے، وہی رکی تھی، اب آواز دی کہ یہ بیٹا تمہارا جانشین بنے گا، اسے فیصلہ کرنا آتا ہے. اسی دن کے لیے نبی نے کہا تھا تم سب میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا علی ہے. سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا. اگر اس علی کے لیے مسند قضا بچھا دی جائے، ایک یہودی آئے تو علی اس کا فیصلہ توریت سے کرے گا، عیسائی آئے تو اس کا فیصلہ انجیل سے کرے گا، اہل زبور آئے تو ان کا فیصلہ زبور سے کرے گا. فیصلہ کرنے والا علی ہے. یہی وجہ ہے کہ 3 خلافت کے دور گزرے لیکن تاریخ نے یہی لکھا جب مقدمہ آیا فیصلہ علی. حاکم ہو، خلیفہ ہو تو فیصلہ خود کر لو، فیصلہ خود کر لو. لیکن معلوم ہے کہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، فیصلہ علی کریں گے. فیصلہ علی کو کرنا آتا ہے. شاخ نبوت دیکھ دیکھ کر اللہ ہری شاخ، پاکیزہ شاخ، باثمر شاخ، کوثر شاخ میں تو اسماعیل کی اولاد میں عدنان کے 12 بیٹے ہوں. دعا کریں لوائی اور غالب کی نسل میں پس پردہ کوئی پیغام جائے گا اور یہ پیغام یوں جاتے جاتے عبد مناف سے ہوتا ہوا عبد المطلب اور ہاشم کی اولاد میں آئے اور ابو طالب تک پہنچ جائے. یہ پیغام کیا مطلب ہے اس پیغام کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت جناب عیسیٰ پہ ختم ہوئی. کون سی نبوت؟ بنی اسرائیل کی نبوت، اولاد اسحاق کی نبوت عیسیٰ پہ ختم ہوئی. لیکن اگر عیسیٰ پہ ختم ہوئی تو 3 کتابیں آسمانی ہیں، زبور، انجیل اور توریت. ایک نمائندہ کہیں زمین پر انجیل والا موجود رہے، ایک کہیں پر توریت والا موجود رہے، ایک کہیں پر زبور والا موجود رہے. سمجھو نا؟ یعنی موسیٰ جب نبی بنے، جب جناب موسیٰ نبی بنے تو ان سے پہلے جو انبیاء آ چکے، ہر شاخ کا ایک آدمی کہیں سے نکل کے آئے اور کہے بھائی ہم تو تمہارا انتظار کر رہے تھے موسیٰ، تم نبی ہو گئے، ہم نے تصدیق کی، اب ہم چلے. تصدیق کرنے کے لیے زندہ عیسیٰ آئے تو موسیٰ کا نمائندہ آ کر کہے تم نبی، یحییٰ اور زکریا کا نمائندہ کہے تم نبی. جب تک آسمانی مذہب اور کتابوں کے نمائندے تصدیق نہ کریں وہ نبی نہیں ہے. محمد آ گئے، مکے کے کافروں کی تصدیق کی ضرورت نبی کو نہیں ہے، بلکہ نبی کی
میری نبوت کی تصدیق وہ کرے گا جو انجیل کا نمائندہ ہو، جو توریت کا نمائندہ ہو، جو زبور کا نمائندہ ہو۔ اور چونکہ آخری نبی ہے اس لیے آدم، نوح، ابراہیم، الیاس، ادریس، خضر، شعیب، داؤد، سلیمان، یحییٰ، زکریا، موسیٰ، ہارون، سب کی ایک ایک نشانی پیغمبر کے تحفے کے لیے کسی نسل میں آ رہی ہو۔ ابھی زبانی جمع خرچ تھوڑی ہے کہ عیسیٰ کہہ گئے زبانی ایک نبی آئے گا اس کو مان لینا اس کا نام احمد ہوگا، نہیں۔ آدم نے کہا اپنے بیٹے سے یہ انگوٹھی لو اور وہاں تک جائے جہاں تک خاتم، مزہ نہیں لیا آپ نے، عربی میں انگوٹھی کو خاتم کہتے ہیں، خاتم کہتے ہیں، انگوٹھی کے معنی خاتم۔ انگوٹھی کو خاتم کیوں کہتے ہیں؟ انگوٹھی کو خاتم اس لیے کہتے ہیں کہ انگوٹھی کا شروع کیا ہے اور آخر کیا ہے یہ نہیں پتا۔ اگر آپ کہتے ہیں انگوٹھی ادھر سے شروع ہو کے ادھر ختم ہوئی تو میں کہتا ہوں نہیں، ادھر سے شروع ہو کے ادھر ختم ہوئی۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ انگوٹھی ادھر سے شروع ہوئی یا ادھر سے شروع ہوئی؟ ہمارے نبی کو خاتم اس لیے کہتے ہیں کہ پہلا وہ اور آخر بھی وہی، ادھر سے شروع ہو نبوت یا ادھر سے خاتم۔ یہ خاتم لو، یہ وہاں تک جائے، شیش تم اپنے بیٹے کو دینا، انوش تم اپنے بیٹے کو دینا، اربشر تم اپنے بیٹے کو دینا، انگوٹھی جانا ہے۔ تو جب آدم تحفہ دے کر جائیں تو پھر ہر بیٹا اپنی طرف سے یہ کہہ کر دے گا یہ تو ہے دادا کی طرف سے، یہ میری طرف سے۔ جب اگلی نسل میں پوتا آئے گا وہ کہے گا یہ دو چیزیں ادھر سے، یہ ایک چیز میری طرف سے۔ تو 1,24,000 برس کے بعد مثلا تحفوں کا ڈھیر لگ گیا ہوگا، تو کتنے تحفے ہوں گے، کہاں سمائے ہوں گے؟ تو اس کے لیے موسیٰ کو حکم ہوا کہ تحفے بہت ہو رہے ہیں، اگر خالی انگوٹھی ہوتی تو تم لوگ اپنی انگلیوں میں پہنے رہتے، اب صرف انگوٹھی تو رہی نہیں، آدم کی بھیجی، میرے محبوب کے تحفے بہت ہو گئے۔ تو ایک صندوق بناؤ، ایک صندوق بناؤ، اس صندوق کا نام رکھو تابوت سکینہ۔ سکینہ کے معنی ہے سکون دینے والا، تابوت کے معنی ہے صندوق، ایسا صندوق جسے دیکھ کر سرشاری آ جائے، جسے دیکھ کر خوشی محسوس ہو، جو خوشیاں محسوس ہو۔ کتنے تحفے اس میں ہیں، کتنوں کی نمائندگی ہے۔ اس میں الیاس کا پیراہن ہے، اس میں آدم کی انگوٹھی ہے، اس میں ادریس کا قلم ہے، اس میں داؤد کی زرہ ہے، اس میں سلیمان کی یعقوب کی انگوٹھی ہے، اس میں خضر کی نالین ہے، کسی کی عبا ہے، کسی کی قبا ہے، ابراہیم کی کمر کا پٹھا ہے، یوسف کا کرتا ہے۔ تحفے ہیں، تحفے ہیں۔ ابراہیم کا پیراہن ہے، اور ہر چیز کی ایک ایک خاصیت ہے۔ ابراہیم کے کرتے کی خاصیت یہ ہے کہ آج سائنس نے ایسا لباس بنایا کہ کہیں آگ لگی ہو تو اس آگ میں بھی آدمی ایک لباس پہن کر کود جاتا ہے نا؟ ایسا لباس ہے نا؟ جب آگ لگتی ہے تو ایک ایسی جیکٹ پہنی اور آگ بجھانے آدمی اس میں گھس گیا۔ ابراہیم کے کرتے کی خاصیت یہ تھی کہ اگر اس کو پہن کر آگ پہ چلے تو آگ کے شعلے بجائے اس کے جلا دے بلکہ آگ کے شعلے گلزار بن جاتے ہیں۔ سلیمان کی انگوٹھی کی خاصیت یہ تھی کہ ہاتھ میں پہنا تو جنات بھی تابے، ہوا بھی تابے، پانی بھی تابے، دیو بھی تابے، کائنات کی ہر شے تابع ہو جاتی تھی۔ عصائے موسیٰ کی خاصیت یہ تھی کبھی درخت بن جائے
کبھی تلوار بن جائے، کبھی اژدہا بن جائے، کبھی چھوٹا سا ہو جائے، کبھی بڑا سا ہو جائے، اتنا چھوٹا ہو کہ صندوق میں سما جائے، اتنا چھوٹا ہو جائے کہ صندوق میں سما جائے، کبھی بڑا ہو جائے، کبھی درخت بن جائے، کبھی تکیا بن جائے، کبھی بستر بن جائے، کبھی اژدہا بنے اور کبھی سانپ بنے۔ خاصیت تھی اب سب کچھ تو ہے صندوق میں، صندوق کا نام ہے تابوت سکینہ۔ تو گئے بھائی، موسیٰ بھی گئے، ہارون بھی گئے، یوشع بن نون بھی گئے، داؤد بھی گئے، سلیمان بھی گئے، یحییٰ بھی گئے، زکریا بھی گئے، عیسیٰ گئے آسمان پر۔ پوچھئے نا حضرت عیسیٰ کیا میں صندوق کے جا رہے ہیں آسمان پہ؟ کہ نہیں، صندوق تو یہاں کے لیے، میں اکیلا جا رہا ہوں۔ تو صندوق کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ صندوق کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کہ صندوق اس کے پاس چھوڑا ہے جو توریت کا بھی عالم ہو، انجیل کا بھی عالم ہو، زبور کا بھی عالم ہو، اور وہ ابراہیم کے سارے صحیفوں کا بھی عالم ہو، ہر نبی کا صحیفہ پڑھ کر سنا سکے، اس تک چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس تک پہنچ جائے گا، اس تک پہنچ جائے گا۔ تو اب توریت کا نمائندہ کون تھا؟ ورقہ بن نوفل۔ واہ 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 واہ۔ توریت کا عالم کون تھا؟ موسیٰ کا نمائندہ ورقہ تھا۔ اب توریت موسیٰ والے نے تصدیق کی آپ نبی، واہ، اور اس کے بعد مر گیا۔ نہ اسے منصب چاہیے نہ صحابیت چاہیے، وہ تو زندہ اسی لیے تھا کہ آپ نبی بن کر آ جائیں، میں تصدیق کروں اور میں چلا جاؤں، میں چلا جاؤں۔ ابو طالب محمد کو لے کر جب شام کے راستے چلے اور وہاں پہنچے اور قافلہ ٹھہرا تو پتہ چلا سامنے یہ راہب کا دیر ہے، عیسائی عالم ہے، انجیل کا عالم ہے، نام ہے مشرم۔ مشرم نام۔ ابھی چاہتے تھے، توجہ، ابھی چاہتے تھے کہ اندر جائیں کہ مشرم جس کی عمر 120 برس تھی وہ باہر آیا، اور آتے ہی مجمع پہ نظر نہیں ڈالی، گھر کے سامنے جو درخت تھا اس درخت کے نیچے پتھر رکھا تھا، اس پتھر پہ محمد بیٹھے تھے۔ آتے ہی اس نے محمد کا طواف شروع کیا، محمد کا طواف کیا۔ ابو طالب آگے بڑھے، کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ صدیوں سے درخت لگا ہے اور صدیوں سے پتھر رکھا ہے، میں تو روز جب قافلے گزرتے تھے تو دیکھنے آتا تھا، آج تک کسی قافلے کا کوئی آدمی اس پتھر پہ کبھی بیٹھا نہیں، ادھر سے لوگ گزر جاتے تھے لیکن اس درخت کے نیچے نہیں اترے۔ میں نے انجیل میں پڑھا تھا کہ اس درخت کے نیچے اس پتھر پہ وہی بیٹھے گا جو آخری نبی ہوگا۔ مشرم نے کہا، مشرم نصرانی راہب نے کہا ان کو لائیے، میرے حجرے میں لائیے، میرے حجرے میں لائیے۔ ابو طالب لے کر آئے، کہا ذرا پشت سے اپنے ابا کا گوشہ ہٹا دیجیے۔ جیسا ہی ابا کا گوشہ ہٹا، مشرم نے جھک کر پشت کو چومنا شروع کیا، کہا ابو طالب نبی ہے، حفاظت کرنا۔ حفاظت کرنا، اور اس کے بعد کہا ابو طالب پیشانی کا نور دیکھ کر بتاتا ہوں کہ اس کا مددگار یہاں ہے، اس کا مددگار یہاں ہے، اور جب پیدا ہو تو میرا سلام کہہ دینا، میرا سلام کہہ دینا۔ جب بچہ پیدا ہوا تیسرے دن ابو طالب چلے اور وہیں شام کے راستے میں آئے، لیکن جب دیر میں آئے دیکھا چادر اوڑھے مشرم لیٹا ہے، آواز دی، جواب نہ ملا، چادر ہٹائی تو لاشا رکھا تھا، مر چکا تھا، آواز دی کہ مشرم ہم تو تمہیں خبر دینے آئے تھے کہ نبی کا ولی آ گیا۔ جیسے ہی یہ خبر ہوئی مشرم اٹھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، چادر اوڑھی اور سو گیا۔
یہ انجیل کا نمائندہ، وہ توریت کا نمائندہ۔ مسئلہ رہ گیا صندوق کہاں ہے؟ صندوق کہاں ہے؟ صندوق کہاں ہوتا ہے؟ آپ لوگ ہجرت کر کر کے آئے تو اپنے باپ دادا کا صندوق لاد کر لائے یا چھوڑ آئے؟ اگر چھوڑ آئے تو جس کے پاس ہوگا کبھی تو لینے گئے ہوں گے، اگر اس میں قیمتی مسائل ہوں گے، ورنہ صندوق کون چھوڑتا ہے؟ صندوق کس نے چھوڑا ہے؟ تو جہاں سے نبی کو صندوق مل جائے وہ ہے آخری نمائندہ موسیٰ کا، وہی ہے آخری نمائندہ عیسیٰ کا۔ ادھر پہلی وحی آئی اور قرآن نے سورہ بنا کر تیسرے نمبر پر اتارا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ مجھے چڑھتے ہوئے دن کی قسم کہ جب تم کو نبی بنا کر میں نے غار حرا سے اتارا، تم آفتاب کی طرح روشنی پھیلاتے ہوئے مکے میں چلے اور چچا کے قریب آئے، کہا چچا ملک آیا تھا۔ وہاں انداز اور ہے، خدیجہ سے کس طرح کہا، برقع سے کیسے کہا، یہاں ابو طالب سے کہا۔ وہ مسئلہ نہ برقع سے کہا نہ خدیجہ، اس لیے کہ نہ خدیجہ سے متعلق تھا نہ برقع سے۔ کیا کہا؟ کہا یہ کہ حکم یہ ملا ہے کہ تبلیغ کرو۔ کہا چچا میں تبلیغ کیسے کروں، میں تو کمزور ہوں، نہ میرا کوئی ساتھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ مکے کا عالم کیا ہے، میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ وہ یہی لمحہ تھا جب ابو طالب کہتے ہاں بیٹا تم بھی کمزور میں بھی کمزور، قبیلہ چھوٹا بنی ہاشم تھوڑے، پتہ نہیں تمہارے سارے چچا ساتھ دیں کہ نہ دیں، تمہیں ابو لہب کا مزاج معلوم ہے، ایک کافر تو گھر ہی میں بیٹھا ہوا ہے، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیں کہ اور میں بھی کافر۔ ارے ایک کافر دوسرے کو کافر کہہ کیسے رہا ہے؟ مومن ہی کافر کو کافر کہہ سکتا ہے۔ کہا چچا تمہارا گھر میں بیٹھا ہے ابو لہب، ہم تو بھیا کچھ نہیں کر سکتے، بس اللہ سے کہہ دو، اللہ اللہ کریں گے، تیری اطاعت کریں گے، عبادت کریں گے۔ کیا ضروری ہے مجمع لگایا جائے، کیا ضروری ہے سارے مکے والوں کو بلایا جائے؟ اے ابو طالب اگر آپ کہہ دیتے نا تو آج ہم سب کو یہ جھینکنا نہ پڑتا، کافر نعرے کافر نعرے۔ یہ جتنا جھنجٹ ہے نا گھر ہی گھر میں معاملہ رہتا، اولاد نبی مانتی تو آج تک اولاد مان رہی ہوتی، اولاد میں نبی رہتا، غیروں میں نبی کیوں رہے؟ وہ نے ابو طالب کہا تو صحیح جو غیروں سے اپنے بھتیجے کو نہ منوا لوں۔ ابو طالب اسے کہتے ہیں جو غیروں سے نبی کی نبوت کو منوا لے، منوا لے، کہلوا لے۔ تو میں اختیار کہا محمد سے دیر کیا ہے، آگے بڑھو، اعلان کرو ہمارے نیزے تمہارے ساتھ، ہماری تلواریں تمہارے ساتھ، ہمارے سارے آدمی تمہارے ساتھ، ہمارے بھائی بھتیجے تمہارے ساتھ، جان دے دیں گے مگر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور سنو اعلان کرو مجمع میں جا کے، جاؤ کعبے میں اعلان کرو، اور خیال رکھنا کہ کوئی نگاہ اٹھا کر اگر دیکھے تو یہ سمجھنا کہ ابو طالب مر گیا ہے، جب تک میں زندہ ہوں اگر کوئی ہاتھ اٹھا تو ہاتھ قطع کر دیا جائے گا، اگر آنکھ اٹھی تو ہم آنکھیں نکال لیں گے، نکال لیں گے۔ جاؤ جاؤ آگے بڑھ جاؤ، اعلان کر دو۔ ابھی یہ کہہ رہے تھے، بھتیجے کے چہرے پہ سرخی آ رہی تھی، ایک بار کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹھ جاؤ، یہی بیٹھو، میں ابھی آیا، تقریر خاتمے پہ پہنچ رہی ہے، کہا بیٹھو یہاں بیٹھ جاؤ، میں ابھی آیا۔ محمد وہیں پر زمین پہ بیٹھ گئے، ایک بار حجرے میں گئے، واپس آئے تو ایک صندوق لیے ہوئے، صندوق لے کر آئے، اور ایک بار صندوق کو کھولا اور صندوق کو کھول کر کہا محمد تم سے زیادہ کون پہچانتا ہے، ایک چیز دیکھ لو، یہ آدم کی انگوٹھی ہے، یہ ابراہیم کا کرتا
ولی ہے جو 1,24,000 کا نائب ہے. میرے بعد اگر کسی نے پڑھا تو ولیت میری رہے گی. 1,24,000 نبوتیں ایک پلے میں، ابو طالب ایک پلے میں. صادق ہے ابو طالب، صدیق ہے ابو طالب، عادل ہے ابو طالب، امین ہے ابو طالب، ولی ہے ابو طالب، حجت ہے ابو طالب. حجت تھے، حجت کو تمام کیا. سرپرست کا کام یہی ہے، سرپرست کا کام یہ ہے. اگر یہ کرتے کہ جدھر جدھر بھتیجا جائے تلوار لیے ساتھ ساتھ، تلوار لیے ساتھ ساتھ. توجہ نہیں کر رہے ہیں آپ. بہت خوبصورت موضوع یہ اٹھایا میں نے اس لیے کہ کل فاطمہ بنت اسد کا ذکر ہوگا تو پہلے شوہر کا ذکر ہو جائے کہ جب شوہر ایسا ہے تو زوجہ کیسی ہے. کل وفات فاطمہ بنت اسد ہے اور شب میں شوہر کا ذکر ہو، روح فاطمہ بنت اسد خوش ہو، روح فاطمہ بنت اسد خوش ہو. تو ابو طالب کیوں جائے؟ گھر کے بزرگ بھی جاتے ہیں. تو جملہ لیجیے، ابو طالب کو اطمینان ہے. بہت اچھا جملہ ہے. ابو طالب کیوں گھر سے نکلے؟ حکم دے دیا، کہہ دیا جاؤ اعلان کرو ہم دیکھ لیں گے. ارے ذرا سچویشن تو سمجھیے. کتنے سردار ہیں. ابو جہل بڑا سردار ہے، قبیلہ بنی مخزوم کا سردار ہے، بزرگ خاندان ہے، عمر رسیدہ ہے، بزرگ ہے، حضور کا رشتہ دار نہیں ہے. لوگ غلطی سے کہہ دیتے ہیں ابو جہل کو حضور کا چچا. ابو لہب چچا ہے، ابو جہل چچا نہیں ہے. یہ ابو نے گڑبڑ ڈالا. اور دیکھیے جہل تو کبھی حضور کا چچا ہو ہی نہیں سکتا. وہ کافر صحیح، وہ کافر صحیح، کافر جہل. اندھیرا ظلمت کبھی نبی کی رشتہ دار نہیں ہو. ہاں رشتہ لگا کے اگر ظلمت اور اندھیرا آ جائیں، رشتہ لگانا اور ہے اور قدرتی رشتہ ہونا اور ہے. تو قدرتی رشتہ تو کوئی ابو جہل سے ہے ہی نہیں. لوگ غلط سمجھتے ہیں. کیا چکر کیا ہے؟ رشتہ داری کہاں سے نکل ہے؟ لوگوں کو عادت ہے کہ نبی سے زبردستی کی رشتہ داری کافروں سے دکھا دیں. یہ تاریخ کا ایک اہتمام ہے کہ اہل بیت سے کافروں، منافقوں، بدماشوں، فاسقوں، فاجروں کی رشتہ داریاں دکھا دیں. بہت اس پہ زور ہے. عمر ساتھ حسین کا رشتہ دار تھا. ہاں وہ ان کے قبیلے شمر سے حضرت عباس کی رشتہ داری، فلاں کی فلاں سے رشتہ. یہ رشتہ داری دیکھیے جب بھی مسلمانوں نے ملائی اور لگائی، عجیب بات یہ ہے کہ ددیات سے نہیں لگا پا. بہت بڑا جملہ دیا. پوچھا ان کا بھائی شمر سے حضرت عباس کی کیا رشتہ داری؟ ان کا ام البنین کا بھائی تھا، ماموں بنا کے لگایا نا رشتہ دار. علی کا سالہ بنا کے لگایا نا رشتہ دار. ہاں تو سالے بن کر سب رشتہ داری نبی سے بھی لگا سکتے ہیں، علی سے اوپر سے کوئی نہیں آ سکتا کہ چچا داد بھائی ہے، ماموں داد بھائی ہے، خالہ داد بھائی ہے. ذرا یہ رشتہ لگا کے دکھاؤ. اس لیے کہ اللہ نے خونی رشتوں میں کافروں کو رکھا ہی نہیں. کافر سے خونی رشتہ ہوتا ہی نہیں. اس لیے ایسا کوئی رشتہ لگ ہی نہیں سکتا. ان کا بھائی ابو جہل سے کیا رشتہ؟ ان کا بھائی حضور کی جو دادی تھی فاطمہ مخزومیہ قبیلہ بنی مخزوم کی تھی اور اسی قبیلہ بنی مخزوم کا ابو جہل بھی تھا. ابو جہل قبیلہ بنی مخزوم سے تھا، مخزومی تھا.
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا ماموں تھا، کسی کا سگا ماموں حضور کا چچا بنا دیا گیا زبردستی، اور لوگ کہنے بھی لگے حالانکہ حضور سے کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ ابو طالب سے رشتہ، اگر ابو طالب سے رشتہ ہوتا، ابو طالب کی ماں قبیلہ بنی مخزوم کی رشتہ ہوتا تو ابو طالب سے پہلے ہوتا، لیکن تاریخ میں تو نہیں لکھا، یہ جب نبی ہوئے محمد کو رشتہ کیسے لگا لیا گیا؟ تو ایسا بڑا ظالم، اور ابو سفیان بھی ہے، عاص بھی ہے، ولید بھی ہے، سب بڑے بڑے سردار ہیں، اور جاؤ اعلان کرو، جاؤ مجمع میں جاؤ، جملہ دے رہا ہوں، وہ قیمتی جملہ جو رک گیا تھا وہ جملہ دے رہا ہوں کہ ابو طالب تلوار لے کر ساتھ ساتھ نہیں جائیں گے، اس لیے کہ اطمینان ہے کہ یہ کام تو گھر کا بچہ کر لے گا۔ اطمینان ہے ابو طالب، یہ چھوٹے موٹے کام تو گھر کے بچے کر لیں گے، یہ گھر کے بچے یہ کام کر لیں گے، ہمارا کام کچھ اور تھا، ہمارا کام کچھ اور ہے۔ تو ابو طالب نے کام کیا کیا؟ تلوار لے کر ساتھ تو نہیں چلے، حفاظت کرتے تو نہیں نکلے، نہ ابو طالب نے ایک بھی کافر کو مارا، جن کافروں نے پتھر چلایا ان میں سے کسی کی پٹائی کبھی ابو طالب نے نہیں کی۔ تو پھر ابو طالب کا کام کیا تھا؟ ابو طالب کا کام تھا سفارتی گفتگو۔ یہ لفظ کہاں سے آیا؟ حجت تمام کر دو، میں جب تک سمجھا نہیں دوں گا میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ آپ اپنی باتوں میں بھائی ہیلو حجت مت کیجیے، جب آپ سے کوئی بحث کرنے لگتا ہے تو آپ کہتے ہیں ارے بڑا حجتی ہے محاورہ آپ کیا یا نہیں ہے؟ بحث و مباحثہ کرنے والا جو بات مان کر نہ دے اس کو آپ کہتے ہیں حجتی ہے، کٹ حجتی ہے۔ نہ معلوم کتنے محاورے آپ نے بنائے ہوں، بھائی زیادہ ہیلو حجت مت کرو۔ یہ کہاں سے آئے محاورے؟ یہ محاورہ یہاں سے آیا کہ اگر پیچھے سے آپ نہیں سمجھ سکتے تو سامنے سے یوں سمجھ لیں علی اصغر حجت تم تمام کرو۔ جملہ لیجئے، ہمیشہ ہمیشہ جب سب سے بڑا کام آتا ہے حجت کرنے کا تو ہمیشہ جب بڑا کام آتا ہے تو اس گھر میں سب سے چھوٹے کو دیا جاتا ہے۔ مکے والوں سے ہمارے گھر کا سب سے چھوٹا علی حجت کر لے گا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حجت کی منزل پر آغاز میں بھی علی آیا۔ حجت کو ہمیشہ علی تمام کرتا ہے، پھر علی کی حجت کے بعد کسی کی حجت نہیں چلتی۔ کسی کی حجت نہیں چلتی، علی کے سامنے کون حجت کرے گا؟ کون حجت کرے گا؟ اب اس کے بعد حجت کون کر سکتا ہے؟ تو ہمارے گھر کا بچہ حجت کو تمام کر دے، ہم صفاتی گفتگو کریں گے۔ یعنی یہ بتایا ابو طالب نے کہ ان جاہلوں کو جو حجت باز ہے سمجھانا آسان نہیں ہے، ہم ہی سمجھا سکتے ہیں۔ توجہ نہیں کرے گا۔ جن کافروں نے نبی کے کہنے سے، قرآن کے کہنے سے کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے ابو طالب کی بات مان کیسے لی؟ کتنا بڑا انسان تھا ابو طالب کہ ان کافروں نے جنہوں نے نبوت کو نہیں مانا ان سے ابو طالب نے اپنی بات کو منوا کے دکھا دیا۔ یہ نہیں کہتا کہ ابو طالب کو منصب کے آئینے میں دیکھیے، ایک عام انسان ہے، ایک عام انسان ہے۔
ابو طالب کو ایک عام انسانیت کے آئینے میں دیکھ کر بتائیے کتنا بڑا دانشور ہے عرب کا. دانشور تو ہے جو فی البدی اشعار کہے, جو فی البدی تقریر کرے, اور تقریر میں اور شعر میں ایک بھی عرب کی گرامر کی مسٹیک نہ ہو. لیکن یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جو شعر و ادب سے تعلق رکھتے ہیں. توجہ کیجیے گا, ایک انگریز نے جرمن اسکالر نے جرمنی میں قرآن کی تفسیر لکھی. تو اس سے پہلے یورپ کے بڑے بڑے دانشور یہ کہہ چکے تھے کہ قرآن میں گرامر کی یہ غلطی ہے, قرآن میں گرامر کی یہ غلطی ہے, یہاں پر سند کی غلطی ہو گئی, یہاں ماضی کی غلطی, یہاں حال کی غلطی, یہاں مضارع کی غلطی. قرآن میں غلطیاں جب نکالی تو اس عالم نے جو جرمن کا تھا اس نے تفسیر لکھتے ہوئے یہ لکھا کہ تم سب غلط ہو, اس لیے کہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ تم گرامر کی غلطیاں نکالو, قرآن تو عرب کی گرامر بنانے آیا. قرآن اس لیے آیا کہ عرب میں گرامر نہیں تھی, قواعد نہیں تھے. جب قرآن نے قواعد بنایا تو انہی اصولوں سے اب غلطی کیسے نکالو. اصول تو قرآن نے دیے ہیں, اصول قرآن نے دیے ہیں. دیکھیں میں جملہ دے رہا ہوں, بڑی عظمت والا جملہ, کہ قرآن کو اس فارمولے پہ نہیں ناپا جائے گا جو فارمولہ قرآن نے بنا کے دیا. نہیں کر سکتے آپ ایسا, یہ اصول نہیں ہے. تو جو قرآن قواعد بنا کر دے اور اسی قواعد کے اعتبار سے جب آپ قرآن کی آیتوں کو پرکھنا چاہیں تو کسوٹی کہاں سے آئے کہ عرب کی یہ لسانیات وہی ہے جو عربوں کا محاورہ تھا. محاورے سے محاورہ ملا کر دیکھا جاتا ہے, اور اب نے ڈھونڈا گیا کہ محاورے سے محاورہ ملے تو سوا ابو طالب کے قصیدوں کے تبھی تو اللہ نے کہا پہلے تم الحمدللہ کہہ لو. ذرا سا اللہ اور ابو طالب کا بھی موازنہ ہو جائے. اللہ کہہ رہا ہے اے ابو طالب پہلے تم الحمدللہ کہہ لو پھر ہم کہیں گے. تم الحمدللہ کہہ لو پھر ہم کہیں گے. پہلے تم یہ لفظ کہہ لو پھر ہم کہیں گے. ہم بعد میں یہ بات کہیں گے کہ میرے حبیب کا چہرہ سورج کی طرح روشن ہے. پہلے تم یہ کہو اپنے کاندھے پر چڑھا کر کہ آفتاب طلوع ہوا ہے, پہلے تم کہو کہ آفتاب طلوع ہوا, ہم بعد میں کہیں گے والشمس والضحیٰ. پہلے ابو طالب تم پکار کر مکے والوں سے کہو کہ اس کی کالی زلفوں کو دیکھو کہ ان زلفوں میں کیسے قمر طلوع ہو رہا ہے, اس کا حسین چہرہ دیکھو. تم کہہ لو زلفیں تو پھر ہم کہیں واللیل اذا سجا. کالی زلفوں کی قسم, اے محمد کالی زلفوں کی قسم. تو اب میں کیا کہوں, یہ جملہ کہوں کہ نبی کی نعت کا موجد قرآن نہیں ہے, ابو طالب ہے.
ہے پریشانی کیا ہے ہم بیٹھے ہیں یہاں مسند پر تم جاؤ اور اعلان کرو ایسے کوئی بہت سے زیادہ گھر میں بچے بھی نہیں ہیں 4 بیٹے ہیں میرے طالب تمہارے ہمسن ہے اس سے 10 سال چھوٹا عقیل ہے اس سے 10 سال چھوٹا جعفر ہے اور ابھی تو تمہارے سامنے ہے یہ 10-11 برس کا 12 برس کا بچہ ہے بس یہ کل میری کائنات ہے ایک میری بیوی ہے ایک میری بیٹی ہے بیٹی کو میں نے بیاہ دیا ہے وہ اپنے گھر میں ہے میں ہوں زوجہ اور یہ 4 بچے بس یہ قربان تم پر کبھی توجہ کیجئے گا ایک جملہ سچ کا ہے کبھی ابو طالب نے یہ نہیں کہا کہ محمد گھبرانا نہیں حمزہ ہے حارث جیسا چچا ہے عباس بن ارے 12 چچا ہے مگر ابو طالب نے اپنے دم پر سارا کام کیا کسی چچا کا احسان بھتیجے پہ ہونے نہیں دیا بہت قیمتی جملہ ہے محمد پر کسی چچا کا احسان نہیں نہ زبیر کا احسان نہ عباس کا احسان نہ حارث کا احسان نہ ابو لہب کا احسان ہم کسی کا احسان نہیں لیں گے ہم کافی ہیں ہمارے بچے ہیں اور پھر سب سے بڑھ کے تمہیں کیا چاہیے گھر میں خدیجہ ہے یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب کر رہے لیکن وہ ہے کہ چچا چچا کہتے زبان سوتی اب تو آپ نبی ہو گئے اب امتیوں کو نام لے لے کے پکاریے جیسے آپ نے کبھی ان کو پکارا کبھی ان کو پکارا کبھی ان کو پکارا اے ابو فلاں اے ابو حفصہ اے ابو ہمارا تو ان کو بھی پکاریے ابو طالب تو کہیں گے یہی نبی ارے یہ امت ہے یہ میرا چچا ہے یہ میرا سرپرست ہے میں اس کے ذل میں ہوں میں اس کے سائے میں ہوں تبھی سے تو نکلا ہے مد ذلہ العالی آپ کا سایہ ہمارے اوپر رہے جب کسی بزرگ نے اسلام پہ اپنا سایہ ڈالا تو گھبرایا نا پھر ورنہ سایہ ہر ایک کا کہاں سر پہ نظر آتا وہ تو ابو طالب کا سایہ تھا جو محمد پر پڑا چونکہ محمد کا سایہ نہیں تھا چونکہ محمد کا سایہ نہیں تھا تو ابو طالب نے اپنا سایہ ڈالا اپنا سایہ محمد کے سر پہ ڈالا یہ شامیانہ بنا ساتھ رہے گا گھبرانا نہیں مجھے کسی کا احسان نہیں چاہیے اچھا اب نماز پڑھنا ہے تمہیں ٹھیک ہے نماز پڑھو میں یہ گھر کے دروازے کے سامنے موجود ہوں اچھا جب گھر کی بہو جا رہی ہے تو اب میں گھر میں کیسے بیٹھوں توجہ نہیں کیا آپ نے جب کبھی گھر کی عورت باہر نکلی تو بنی ہاشم کا بزرگ تلوار لے کے ساتھ چلتا تھا ارے گھر کی عزت جا رہی ہے گھر کی ناموس جا رہی ہے ارے گھر والے کو سوچنا چاہیے میں نبی کے گھر کی ہوں اگر میں جا رہی ہوں تو گھر کے کسی بزرگ کو ساتھ تو لے لوں اکیلی نکل جا اکیلی چلی جا اب جملہ دے دوں ارے اس صدی میں اس عہد میں مدینے میں خاندان نبی کا بزرگ کون ہے مجھے بتا دو ارے جو بزرگ ہے اسی کے مقابل تو معاملہ ہے اب بزرگ کو کیسے ساتھ لے جائیں تو خدیجہ چلی تو آج ابو طالب بھی چلے اور تلوار لے کر چلے میری بہو جا رہی ہے کہاں جا رہی ہے نماز پڑھنے محمد کی حفاظت تو اللہ کر رہا میں تو اپنے ناموس کی حفاظت کے لیے باہر نکلا میرے گھر کی عزت کعبے کو جا رہی ہے یہاں کی عزت جاتی بھی ہے تو کعبے اور کہیں کی عزت جاتی ہے تو میدان کی عزت اور ہے کعبے کی عزت اور ہے
کے لیے جملہ لے لیجئے. ارے اس گھر کی عزت اگر جاتی ہے تو کعبے میں جاتی ہے. وہ فاطمہ بنت اسد ہے یا خدیجہ. یہ ہے احترام کہ کعبے کی چار دیواری ہو اور پردہ ہو تو بچے کی ولادت ہو. ارے یہ وہ عزت ہے کہ جس سے اسلام کی عزت رہ گئی. اگر خدیجہ کعبے میں قدم نہ رکھتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. جواز کیا تھا؟ جواز کیا تھا؟ اسلام کی دو عورتوں کے علاوہ کعبے میں کوئی گیا؟ یا فاطمہ بنت اسد یا خدیجہ. جواز کیا تھا؟ جواز یہ تھا کہ اس گھر کی بزرگ خاندان ہاجرہ کے لیے یہ گھر بنا تھا. تو ہمیں حق ہے جا کر بتایا کہ ہاجرہ کے بعد اب یہ گھر یا فاطمہ بنت اسد کا ہے یا خدیجہ کا. اہل بیت مرد سے نہیں ہے. جب تک عورت شامل نہ ہو اہل بیت نہیں ہوتے. بتانے گئیں کہ یہ بیت ہے, میں اہل بیت. نماز پڑھیں گی خدیجہ محمد کے پیچھے تو ہم موجود ہیں. ایسے میں جعفر آ گئے. مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں پکار کر کہوں عباس آؤ بھتیجے کے پیچھے نماز پڑھو. میں ڈکٹیٹر ہوں کیا؟ میں زبردستی نماز پڑھواؤں؟ نماز بجبر نہیں پڑھوائی جاتی. تلوار میرے ہاتھ میں ہے, جملہ بہت کام کا ہے, لے جائیے. اگر ابو طالب کسی بھائی سے یہ کہہ دیتے کہ چلو محمد کے پیچھے نماز پڑھو تو یہی انگریز مورخ آج لکھ رہا ہوتا کہ ارے کوئی نماز نہ پڑھتا, یہ تو تلوار کے زور سے پڑھوائی گئی ہے. نماز پڑھوائی گئی ہے. ہاں, بیٹا جب آیا 20 برس کا جعفر جو محمد کی شبیہ ہے, آئے کیا ہے؟ ادا ہے یہ آنے کی. آئے کہا جعفر تم نے دیکھا یہ میرا بھتیجا کیا کر رہا ہے؟ کہ نماز پڑھتے ہیں. کہا علی تمہارا بھائی؟ کہ وہ بھی نماز. اور کہا خدیجہ کا نماز. کہ تم بھی جاؤ کھڑے ہو جاؤ یا تم بھی جماعت میں شریک ہو جاؤ. یوں پڑھواتے ہیں, یوں پڑھواتے ہیں. اس دن کا دن جو پڑھوایا ابو طالب نے, جو پڑھوایا ابو طالب نے, تو محمد نے پوچھا ابو طالب سے, جعفر سے, کس میں کیف آتا ہے؟ کہا سجدوں میں. کہا سجدوں میں کیف آتا ہے. تو کہا کہ یا رسول اللہ سجدے جب کرتے ہیں تو یہ کافر ہمیں سجدے نہیں کرنے دیتے. کہا جعفر حکم آیا ہے قرآن کہ پوری کائنات میں سجدے بکھرے پڑے, جبینیں انتظار کر رہی ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ کعبے میں ہی سجدہ سجدہ رہے. بہت کام کا جملہ, سجدہ رہے زمین کوئی بھی ہو. یہ تو تمہارے سجدے سے, تمہارے سجدے سے زمین سجدگاہ بنے گی. جب سجدہ ایسا ہوتا ہے تب زمین سجدگاہ بنتی ہے. جاؤ جعفر حبشہ چلے جاؤ, وہاں تمہیں سجدے سے کوئی نہیں روکے گا. تو اس گھر کے لوگ وہ جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں سکون سے سجدہ ہو سکے, جہاں سکون سے سجدہ ہو سکے. گئے, خط ساتھ میں تھا. کہا نجاشی یہ میرا بھائی تمہاری طرف آ رہا ہے. ہم نے سنا ہے تم بڑے نرم مزاج ہو, تم بڑے عادل ہو, تم سچے ہو, اس کی باتوں کو دھیان سے سننا. نجاشی خط پڑھ کے رو دیا, لیکن خط ختم تھوڑی ہوا تھا. خط
جہاں پر ختم ہوا تھا وہی 3 شعر ابو طالب نے لکھ دیے تھے نجاشی کی مدح میں. 3 شعر پڑھ کر عرب کا مشہور شاعر میری مدح کرے کہ یہ شعر کس کے ہیں؟ جعفر نے کہا میرے باپ کے. کہ تم اس کے بیٹے ہو؟ ارے تبلیغ جو ہوئی ہے افریقہ تک وہ صدقہ ہے ابو طالب کا. اقبال تم نے کسی پنک میں کہا کیا کہنا پھر مہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم. مہر ظلمات افریقہ کو ہی تو کہتے ہیں نا, پار کر کے جانا پڑتا ہے. تو ہاں اندھیروں میں گھوڑے دوڑے, ظلمات اندھیرا ہے, اندھیروں میں دوڑے تو اب تک اندھیروں میں دوڑ رہا. کی بات ہے, یہ والضحیٰ کی بات ہے, یہ والشمس والضحیٰ کی بات ہے, یہ چمکتے سورج کی روشنی میں بات ہے. نجاشی نے کہا جعفر یہ زمین تم کو سکون دے گی. تو امریاس نے کہا یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں, ان کو ہمارے حوالے کرو. سوال کرتا گیا جواب ملتا ہے. کہ انہوں نے تمہاری چوری کی؟ کہا نہیں. انہوں نے تمہارے مال میں خیانت کی؟ کہا نہیں. تمہارے گھر کو لوٹا؟ کہا نہیں. تمہاری زمین پر یہ قابض ہوئے؟ کہا نہیں. کہ تو پھر ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ یہ ہمارے خداؤں کو بتوں کو خدا کہتے ہیں, خدا نہیں کہتے, ان کے خلاف ہیں اور کسی ایک کو معبود بنا کر اس کا چرچا کر رہے ہیں. کہا ہم کل بات کریں گے, کل جب دربار لگے گا تو ہم جعفر سے بات کریں گے. ام سلمہ کہتی ہیں اس رات ہم سب سوئے نہیں. نجاشی کا روح, اس کا دربار, اس کا ملک دیکھ کر ہم سب تھرا رہے تھے کہ اکیلے جعفر اور یہ بڑا دربار, بادشاہ کیا کرے گا؟ اور یہ سارے کافر پیچھے لگے ہوئے ہیں. رات بھر کافروں نے نجاشی کو سکھایا کہ آپ کو نہیں معلوم آپ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں, اور یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ٹکراؤ یوں کراتے ہیں. آپ کو نہیں معلوم ایم اے کی ہسٹری کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے یہ فرقہ تو علی کو خدا کہتا ہے. یوں بچوں کے دماغوں کو خراب کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کے ساتھ نہ بیٹھنا, ان سے علم نہ لینا, ان سے گفتگو نہ کرنا. یہ تو علی کو خدا کہہ دیتے ہیں, یہ علی کو خدا کہہ دیتے ہیں. یعنی عقیدوں میں جہاں گڑبڑ ڈالا جائے, لیکن جہاں ذہانتیں ہوتی ہیں وہ عقیدے کے پورے صراط سے بڑے آرام سے گزر جاتے ہیں. یہ علی ولی اللہ کی شاعر ہے جس پر ہم صراط مستقیم پر بغیر ادھر اور ادھر دیکھے ہوئے سیدھے چلے جا رہے ہیں. جب صبح آئی دربار لگا. جیسے ہی دربار لگا نجاشی نے کہا جعفر سے اپنے دین کے بارے میں کچھ بتاؤ. جعفر نے تقریر شروع کی, وہ شاہکار تقریر جو دربار نجاشی میں ہوئی. ایسی تقریر بہت جلد میری کتاب سبا نہایت جعفر طیار آ رہی ہے, ہفتے عشرے میں آ جائے گی. ابھی تک جتنی بھی کتابیں چھپی ہیں اس میں جعفر کی پوری تقریر نہیں آئی ہے. میں نے اپنی کتاب میں جعفر کی پوری مکمل تقریر شروع سے آخر تک. جب آپ کو تقریر پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ جب جعفر ایسا فصیح البیان تھا تو ابو طالب کیسا ہے, اور جب جعفر ایسا ہے تو جس گود میں پلا ہے وہ ماں کون سی زبان بولتی. کیا فصیح البیان, کیا بلاغت ہے, کیا فصاحت ہے. کہ بار تقریر رکی. نجاشی نے کہا تمہارے بھائی محمد پہ جو نازل ہوا ہے اس میں سے کچھ سناؤ, اس میں سے کچھ سناؤ. جعفر نے بسم اللہ کہہ کر ایک بار
19واں سورہ سورہ مریم پڑھنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد. حروف مقطعات سے ابھی زکریا کے ذکر تک پہنچے تھے کہ نجاشی کی آنکھ سے آنسو چلے. اس نے رونا شروع کیا. اگر آپ نے میسج پکچر دیکھی ہے تو ڈائریکٹر نے یہ منظر دکھایا ہے, نجاشی کو روتے ہوئے دکھایا ہے, دربار میں جعفر کی تقریر دکھائی. جعفر کھڑے ہیں, فلم میں دیکھیے جعفر کھڑے ہیں اور نجاشی رو رہا ہے, آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں. ایک بار اس نے آواز دی کہ یہ بتاؤ تمہارے عقیدے میں عیسیٰ کیا؟ اس منزل پہ ام سلمہ کہتی ہیں ہم سب ڈرے ہوئے تھے, لیکن اللہ ابو طالب کے بیٹے نے وہ فصاحت اور وہ بلاغت دکھائی, جب نجاشی کو کلمہ پڑھوا کے چھوڑا. جیسا ہی اس نے کہا کہ عیسیٰ کے بارے میں تمہارا دین اور تمہارا نبی کیا کہتا ہے, بار جعفر نے بڑے تمکنت سے فصیح البیانی سے آواز دی کہ سن نجاشی, عیسیٰ اللہ کا ایک کلمہ تھے. جو پرانی زبان جعفر کہہ رہے ہیں عیسیٰ روح اللہ اللہ کا ایک کلمہ تھے اور اللہ نے اس کلمے کو کنواری مریم پر القاء کیا تھا. ولادت نبی کوئی سنا تو دے, ولادت نبی کوئی سنا تو دے. جیسے ہی یہ کہا کہ عیسیٰ ایک کلمہ تھے اور اللہ نے اس کلمے کو کنواری مریم پر القاء کیا تھا, نجاشی تخت سے اترا. سامنے تنکا پڑا تھا, روتے روتے اس تنکے کو اٹھایا اور اٹھا کر اہل دربار سے کہا سنو, انجیل میں جو کچھ مریم اور عیسیٰ کے بارے میں لکھا ہے اور جو کچھ جعفر نے کہا اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے. آج پتا چلا کہ ابو طالب کی اولاد انجیل اور توریت کی زبان بول دیا ہے. یہ آسمانی باتیں کرتے ہیں, یہ عرب کی زبان کے محتاج نہیں ہے, یہ عرب کی زبان کے محتاج نہیں ہے. یہ نہ شخصیت میں, نہ کردار میں, نہ زبان میں, نہ بیان میں, نہ صورت میں, نہ سیرت میں عرب کے محتاج نہیں ہے. یہ صورت میں بھی الگ, یہ سیرت میں بھی الگ, یہ رفتار میں بھی الگ, یہ گفتار میں بھی الگ. 14 برس رہے, کالونی بنا کے رہے, 130 آدمیوں کے لیے گھر بنوائے گئے. افریقہ میں پہلی آبادی مسلمانوں کی جعفر کے قدموں کا صدقہ ہے کہ آج افریقہ سے اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں. جعفر کو دعائیں دو, 14 برس میں پورے افریقہ کے عیسائیوں کو مسلمان بنا دیا. اب جاتے رہے, کوئی فاتح مصر بن کے, کوئی فاتح اسپین بن کر. کلمہ ہو چکا, فتح ہو چکی, اور فتح کا پتہ تو چلے جب فاتح آتا ہے تو جشن ہوتا ہے, جشن ہوتا ہے. کوئی ایک جشن, ایک ہی دن میں 2 جشن ہو گئے. اسلام سے طاقتیں کتنی ٹکرائی تھیں, 2 طاقتیں ٹکرا رہی تھیں, ایک یہودی تھا ایک عیسائی تھا. پہلے ہی اعلان کر دیا کہ عیسائیوں سے نہیں لڑیں گے, یہودیوں کا سر توڑیں گے. عیسائیوں سے تلوار نہیں چلائیں گے, یہودیوں کا سر توڑیں گے. یہودی سرکشی پر آمادہ تھے تو خیبر میں حکم دیا علی کو کہ توڑ دو گردنیں ان کی, کاٹ دو ان کے سر, جب تک لا الہ نہ کہے ذوالفقار نہ رکے. ارے آج اجازت ملی تھی تو ذوالفقار کے ارمان نکل آئے تھے. آج ارمان نکل رہے تھے, اژدہے کی طرح, عصائے موسیٰ کی طرح منہ کو کھولے ہوئے لپک لپک کر ڈس رہی تھی, نکل رہی تھی. ارے اس کا بس نہیں تھا کہ قلعہ کھا جائے.
نہیں تھا کہ دروازے کو نکل جائے. ارے جس کا دہن مرحب کو نکل گیا, یاسر کو نکل گیا, حارث کو نکل گیا, تو قلعے کا دروازہ کیا تھا؟ سو یہ کہہ کے چھوڑ دیا, ہاتھ کی سپر گر گئی تو دروازہ دروازہ آپ کا, مرحب میرا, ہلا دو قلعے کی دیواروں کو. تو ایسی دیواریں ہلائیں کہ ساتواں ہے قلعہ قموس, ساتویں منزل پر جہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا, اور اس میں ہے خاص محل. اس خاص محل میں تھا خاص تخت, اور بادشاہ کا حی بن اخطب کی بیٹی صفیہ عمر ہے 14 سال, اس تخت پہ بیٹھی تھی. بادشاہ دادی بیٹھی تھی, یہودیوں کی شہزادی بیٹھی تھی. اب جو گرفتار کر کے لائی گئی نبی کے سامنے, بلال لائے تو پہلے تو بازو کھول لو, عورتوں کے بازو نہیں باندھتے, صفیہ کے بازو کھول لو, بازو کھلے تو پیروں کو اٹھانے لگی, کہ گھبراہٹ ہے, نہیں بیٹھ جاؤ اطمینان سے. اب جو دیکھا نبی نے تو پیشانی سے لہو بہ رہا تھا, صفیہ کی پیشانی پھٹی ہوئی تھی. کہ یہ کیا ہوا؟ کہ جب آپ کے بھائی نے قلعہ خیبر کے دروازے کو ہلایا تو ساتواں قلعہ قلعہ قموس جب ہلا تو میں تخت سے نیچے گرے. تو میری پیشانی زخمی ہو گئی. ارے یہ جان کا داغ بن گیا. کہتے صفیہ سے خوبصورت نبی کی ازواج میں کوئی نہیں تھا, سب سے خوبصورت. ہاں یہودی لڑکیاں آج بھی اچھی ہوگی, فاتح کیا, محکوم کیا, پھر بیٹی بیاہ کر لے آئے. آج پتا چلا کہ اس لیے بیٹیاں زیادہ لائے کہ کم از کم یہ قبیلے والے سسرالی بن کر اب تو نہ میری اولاد سے لڑے. مزہ نہیں لیا, نہیں مزہ لیا. ارے خدا کی قسم, اگر یہودیوں کی بیٹی کو نبی بیاہ کر لائے تو صفیہ کے میکے والے کبھی اولاد علی سے اور علی سے لڑنے نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ رشتے کی لاج یہ سوچ کر نہیں آئے اس گھر میں میری بیٹی بیاہی ہے, کسی گھر کو اجاڑ دے. وہ کیسے لوگ تھے, بیٹیاں دے دے کر گھر اجاڑا, بیٹیاں دے دے کر حملے کیے ہیں اور آخر تک لڑتے رہے ہیں. صفیہ بیاہ کر آ گئی, نبی نے آواز دی علی فاتح خیبر ہے. ابھی خیبر فتح ہوا تھا اور سونا بٹ رہا تھا کہ ایک بار دوڑتا ہوا قاصد گھوڑے پر سوار تیز آیا. کہاں سونا بٹ رہا تھا, نبی کا ہاتھ رک گیا. کہا قاصد کیسے آیا؟ قاصد کے امامے کا سنہرا جھالر کا پھنا جسے آپ ترا کہتے, جب وہ سورج میں چمکا تو نبی نے کہا شاہی قاصد آئے, ٹھہرو. رب کا قاتل نہیں ہے, اسے آنے دو. جب وہ قریب آیا گھوڑے سے کود کر سلام کیا. کہا جعفر حبش سے 14 برس کے بعد واپس آ رہے ہیں, تو آپ کی طرف آ رہے ہیں. کہا انہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں خیبر کے میدان میں ہوں؟ کہا یہ جعفر خود بتائیں گے آ کر. ابھی یہ کہتے تھے کہ جعفر کی سواری آئی, وہ جوان پلٹ سن لیجئے, ترکی استنبول کے میوزیم میں جعفر طیار کی تلوار رکھی ہے اور ایک خلیفہ کی کڑولی بھی رکھی ہے. کہتے ہیں جنگ میں تصویر آتی ہے عید میلاد النبی والے دن کے ایڈیشن میں,
جعفر کے تلوار کی تصویر آتی ہے، وہاں سے لے کر یہاں تک جعفر کی تلوار ہے. لوگ جا کر بڑے بڑے فوجی یہ کہتے ہیں یہ تلوار اٹھتی کیسے تھی؟ ارے وہی تلوار جسے ہلال نہیں کہہ سکتے، وہی تلوار جعفر کے ہاتھ میں تھی. کیا بلند قامت، 2 رکابے گھوڑے پر بیٹھتے تھے. 2 رکابہ سمجھے؟ یعنی وہ گھوڑا جس کی پشت جو ہے وہ اتنی بلند ہو کہ 2 گھوڑے معلوم. 4 رکابیں لگتی تھی تو جعفر 4 رکابوں میں پیر کرتے. سب کے لیے 2 رکابیں لگتی ہیں، ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر، لیکن جعفر کے لیے 1 رکاب یہاں پر اور 1 رکاب یہاں پر. 4 رکابہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے. کیا کٹھا، اور پیچھے پیچھے 28 آدمی اور 28 آدمی اور تیز گھوڑا. اور جب اس پر بیٹھ کر جعفر آئے سب کو بھول گئے. ارے وہ پیارا بھائی حیدر کرار ہے، ادھر بھی نہیں دیکھ رہے. 14 برس کے بعد میرا بھائی جعفر آ رہا ہے. 14 برس کے بعد میرا بھائی جعفر آ رہا ہے. ہم آپ پیشوائی کو بڑھیں گے. ادھر سے نبی بڑھے. ادھر سے جب نبی بڑھے تو جعفر کو پتا چلا کہ نبی خود آ رہے. فوراً گھوڑے سے کود پڑے. نبی پیدل آ رہے ہیں، کہاں پیدل آ رہے ہیں؟ کیا سب گھوڑوں سے اتر جاؤ، ہمارا نبی آ رہا ہے، ہمارا رسول آ رہا ہے. سب پیدل ہو گئے اور پیدل ہو کر اب جو سر کو جھکائے ہوئے چلے تو ادھر سے جعفر چلے، ادھر سے نبی چلے، ادھر سے پیغمبر چلے، ادھر سے جعفر چلے، ادھر سے حیدر چلے، ادھر سے حیدر چلے، ادھر سے جعفر چلے. اور جب علی پیچھے پیچھے چلے دوڑ کر 14 برس کے بچھڑے ہوئے بھائی کو ایک بار سینے سے لپٹایا. بلند قامت جعفر، تو کیا میرا نبی چھوٹے تک کا ہے؟ تو میرا علی اسی جعفر کا بھائی علی ہے. ایک بار لپٹا کر کبھی پیشانی چومتے، کبھی رخسار چومتے، کبھی زلفوں کو چومتے، کہتے جعفر تم تو اور خوبصورت ہو گئے. حبش کی فضاؤں نے تمہیں جوان کر دیا، تم شباب رانا ہو گئے. کیا کہنا، کیا حسن نکھرا ہے جعفر، کیا حسن نکھرا ہے. اور ایک بار یہ کہہ کر یہ پورا بازو جعفر کے گلے میں ڈالا اور ڈال کر آواز دی کہ حیدر ادھر آؤ. علی قریب آئے، دوسرا بازو اٹھا کر علی کی گردن میں ڈالا. تصویر کھینچی، ادھر جعفر ادھر حیدر، بیچ میں پیغمبر. تصویر کھینچی، مشاطۂ قدرت نے تصویر کھینچی، فطرت کے کائنات کے لمحوں نے تصویر کھینچی. تصویر کھینچ کر البم میں لگا دی. جملہ لو، تصویر فطرت نے کہا جب دیکھنا تو پیغمبر کو ادھر ادھر دیکھنا. تو جعفر جیسا جوان، حیدر جیسا جوان، ارے بڈھوں کے بیچ میں بخاری نے لکھا، مسلم نے لکھا، ترمذی نے لکھا، اور یہ حدیث سب اس پر متفق ہیں کہ ایک بار کبھی جعفر کو دیکھا، کبھی حیدر کو دیکھا، کبھی حیدر کو دیکھا، کبھی جعفر کو دیکھا، اور ایک جملہ بار بار دہراتے تھے، نہیں معلوم کہ فتح خیبر کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر کے حبش سے آنے. یعنی دونوں کام برابر ہیں. ارے کام برابر کیوں نہ ہو؟ اسی جملے سے تو آغاز ہوا تھا کہ اسلام سے 2 طاقتیں ٹکرا رہی تھی، ایک عیسائی ایک یہودی. ایک جوان نے عیسائی کو گرا دیا،
गुलजार फातिमा बिन्ते असद की मदा है। बीबी कितनी खुश होगी। कल बीबी का तस्करा। और आखिर में बता दूं कि एक महादौर खुला, यहूदी तो फिर न टकराए, ईसाई तो फिर न टकराए, लेकिन वो कुफ्फार जो टकरा रहे थे वो सब कलमा पढ़ के चेहरे पे नकाब डाल कर मुनाफिक बन कर आए। महाज मुश्किल हो गया। आखिरी जुमला तकरीर का, ले जाइए इनाम। तकरीर पूरी होनी चाहिए गुलजार फातिमा बिन्ते असद की। महाज सबसे मुश्किल महाज ये था। बहुत मुश्किल हो गई मेरे लिए तकरीर यहाँ पर। यह महाज मुश्किल इसलिए था कि यहूदी खैबर में आया तो चेहरा खुला हुआ, ये यहूदी, ये यहूदी, ये यहूदी, ये अब जो महाज आया तो चेहरे पे नकाबें पड़ी हुई। अरे ये तो बहुत जान देते हैं, ये तो नबी के परवाने हैं, ये नबी के आशिक हैं, ये तो ऐसे हैं, इन्होंने ये खिदमत की, इन्होंने ये खिदमत की। और जिस शाख पे बैठे हैं उसी पे आरी चल रही है, जिस शाख पे बैठे हैं उसी पे आरी चल रही। और किसी को पता ही नहीं कि कब शाख कट कर गिरेगी, कब आशियाना खाक में मिल जाएगा। अपने ही आशियानों को जलाने वाले चेहरे पे नकाब डाले शाखें काटने आए थे। तो अब महाज बड़ा था। यहूदी महाज था तो अली के लिए, ईसाई महाज था तो बड़े भाई जाफर के लिए, और उससे बड़ा महाज है मुनाफिकत का तो कहा अली से बड़ा जाफर, जाफर से बड़ा अकील। फातिमा बिन्ते असद का खानदान पूरा हुआ और अभी एक बेटा रह गया, उसका जिक्र कलमा के साथ, यानी कि तालिब अकील तक हम आ गए। अकील ये महाज बड़ा मुश्किल है। तो कहा या रसूल अल्लाह, न मैं बद्र में लड़ा, न मैं उहद में लड़ा। आप खंदक में गए, मैं मदीने में बैठा। आप खैबर में गए, खूब बद लड़े अली, न मैंने अली को लड़ते देखा, न मैं आपके महाज को देखा, न मैंने हुनैन, मैं किसी लड़ाई में आपके साथ नहीं गया। मुझे लड़ाइयों से दिलचस्पी, मैं नहीं गया। अच्छा तो फिर आप एक काम हमारे से पुट कर रहे हैं कि ये काम तो हमारा है, ये काम तो हमारा। हम माहिर अंसाब हैं, हम नस्लों को पहचानते हैं, हम शजरों को पहचानते हैं, हम माओं को जानते हैं, हम दादियों को जानते हैं, हम नानियों को जानते हैं, हम सहराओं को जानते हैं, हम जमीनों को जानते हैं, हम मकानों को जानते हैं, हम बाजारों को जानते हैं, हम जानते हैं। अब आपने सिपुर्द किया तो सही, जो मैं फातेह बनकर न दिखा दूं। महाज मुझ पे छोड़ दीजिए, महाज मुझ पे छोड़ दीजिए। तो उस महाज के लिए सफर किया अकील और जाकर बैठ गए। का तन्हा हूं, लश्कर साथ नहीं, आप मुकाबिल पे आ गए। आ गया मुकाबिल पर हाकिम शाम, दरबार में ऐलान किया, आते जाओ, कश्तियां लेते जाओ, अली पे लानत करो और रकम ले जाओ। जो आए ये कश्ती भरी रखी है, 30 लाख, 25 लाख, 26 लाख, 50 लाख अशर्फियां भरी हुई है। शर्त ये है मेंबर पे जाओ और तो अली पे लानत और ले जाओ। आ गए अकील, आके बैठ गए। कहा ये कश्तियां क्यों भरी रखी हैं? कहा जो अली पे लानत करे ले जाए कश्तियां। देखा महाज कितना मुश्किल है, इस महाज पे लड़ना आसान नहीं है। शिया भी डगमगा गए, फैसले होने लगे अपनी अपनी मस्जिदों से निकाल दें या रखें। अक्सरियत में है और डरे हुए वो एक अकेला बैठा है। उसे एक अकेले की कोशिशें हैं, जभी तो कोई अली का नाम अजान से हटा नहीं सकता। महाज तो उसने जीता था, दुश्मन से जीता था। का क्या बात है? कैसा इनाम बट रहा है? का जो अली पर तबर्रा करे वो ले जाए कश्ती। तुम भी करो, तुम्हें भी इनाम मिलेगा। कई कश्ती जिसमें सबसे ज्यादा रकम हमें मिलेगी, कहाँ मिलेगी? तो फिर हम जाते हैं मिल
گئے منبر کے سب سے اوپر کے دیے اور کہا آواز دے کر اہل دربار کہ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں علی پر اللہ کی لعنت کرا دوں، تو بس اللہ اسی پر لعنت کرا دے۔ یہ کیا کر اتارا ہے؟ کلام کشتی ڈھالنا، کشتی تو لے جاؤ، کشتی تو لے جاؤ، یہ تو بتاؤ کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ لعنت کس پر کی تم نے؟ اسی کون کا اتنے بے خبر ہو پیغمبر کی حدیثوں سے کہ یہاں حدیث کا کیا کام؟ حدیث تو میں نے بنا دی، اب اس پر پیغمبر کی حدیث سن لو۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جب زبان سے لعنت نکل جاتی ہے تو جو لعنت کا مستحق ہوتا ہے لعنت اسی پر جاتی ہے۔ جب نکل گیا دہن سے لعنت کا لفظ تو اللہ اسی پر لعنت کرتا ہے۔ تمہیں پریشانی کیا؟ جو لعنت کا حقدار ہوگا اس پہ لعنت چلی گئی ہوگی۔ ہماری کشتی ہمیں دے دو، ہماری کشتی ہمیں دے دو۔ کہ تم دیکھتے نہیں ہو کون کون سے وزراء اور سفراء ہمارے پاس بیٹھے ہیں، اس پہ اتنی اکڑ ہے۔ یہ جو قیس بن مرہ بیٹھا ہے، یہ جو اشعری بیٹھا ہے، جو ہمارے آپ بیٹھا ہے، اس میں ایک تو اس کا بیٹا ہے جو مکے کا مشہور گراکٹ تھا، اس میں ایک اس کا بیٹا ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو جس دن پیدا ہوا مکے میں 6 آدمیوں میں آپس میں جھگڑا ہوا، 6 آدمی کہتے تھے میرا بیٹا میرا بیٹا میرا۔ اور یہ جو اپنا منہ چھپا رہا ہے قیس، اس کی بات کرتے ہو، یہ اس کا بیٹا ہے جس کا باپ ختنہ کرتا پھرتا تھا اونٹوں کا مکے میں۔ ہم جانتے ہیں یہ کس کا بیٹا ہے۔ سب نے منہ چھپا لیے، محاذ بہت مشکل تھا تو گھبرا کر کہا کہ اب سب کو کہہ دیا تو برابر ہو معاملہ کا، تو مجھ کو بھی پھر کچھ کہہ دو۔ ارے ابو طالب کی اولاد وہ ہے کہ جس کے منہ سے لعنت دشمن سننا چاہتا ہے، آج تک سننا ہے۔ دن اور آج کا دن یہ فقر ابو طالب کی اولاد کو حاصل ہے کہ جس کا چاہے شجرہ بٹا دے۔ آج بھی شجرے ہم بتائیں گے، کیا کچھ ہم کو بھی کہہ دو کہ جانے دے، اب جانے دے زمانی ہے، یعنی ہمیں جانے دے یا اس بات کو جانے دے، کہ نہیں پھر بھی کچھ کہہ دو۔ ضد کرتا ہے تو لے، جانتا ہے حمامہ کون تھی، معلوم ہے حمامہ کون تھی، کہ بتاؤ، کہ مجھے بتانا ہوتا تو میں سوال کیوں کرتا کہ حمامہ کون تھی۔ اور یہ کہہ کر چلے، اور کا بس اب میں چلا، دونوں قباؤں کی جیبوں میں تھیلیوں کو بھرا۔ تو لوگ کہنے لگے حاکم سے وظیفہ لیتے تھے، یہ وظیفہ لیتے تھے، یہ تبرہ ٹیکس لیتے تھے۔ چل لیے، اب دیکھیے گا شیر کی ایک عادت ہے، جو لوگ شیر کے بارے میں پڑھتے ہوں گے انہیں معلوم ہوگا، شیر کی بہت سی اچھی اچھی عادتیں کسی دن عرض کر دیں گے۔ کل ہی شیر کی بیٹی کا ذکر ہے تو ہو سکتا ہے کل ہی ذکر ہو جائے شیر کا، کہ شیر کیا ہے اور شیر کی بیٹی کیا ہے۔ اسد شیر کو کہتے ہیں، اسد کی بیٹی ہے فاطمہ بنت اسد، بیٹا بھی شیر، باپ بھی شیر، شوہر بھی شیر، پوتا بھی شیر، پورا خاندان شیر۔
فاطمہ بنت اسد شجاعوں کا خاندان، تو ایک شیر کی عادت، پہلے تو شکار سے کھیلے گا، اور کھیلنے کا انداز ہوتا ہے اپنے دونوں پنجوں سے، کبھی یوں کرتا ہے، جب ادھر جاتا ہے تو کبھی یوں کرتا ہے، کبھی یوں کرتا ہے، کبھی یوں کرتا ہے، اور چاروں طرف سے جا جا کے جب کھیل لیتا ہے شکار سے، اس کے بعد سینہ چاک کرتا ہے، چاک کرنے کے بعد زخمی حالت میں شکار کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور بڑے بااعلانہ انداز میں شجاعت کے ساتھ جاتا ہے، فاتح بن کر کدھر جاتا ہے؟ اپنے کچھار کی طرف، نیستا کی طرف، اور شیر کے حالات میں متفقہ فیصلہ ہے انگریزوں کا اور ہندوستانیوں اور عربوں کا کہ جب تک شیر اس میں سے کھا نہیں لیتا، جنگل کا کوئی درندہ شکار کے قریب نہیں آ سکتا۔ شیر کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا، دور سے سب رکے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ابھی واپس آئے گا، اور واپس آ کر کھائے گا۔ سینے سے شروع کرتا ہے، یہاں سے شروع کرتا ہے، اوپرے حصے کو کھاتا ہے، نچلا حصہ شیر نہیں کھاتا، نچلے حصے کی طرف نہیں جاتا، اوپر کا حصہ کھا کر پانی پینے جاتا ہے دریا کے کنارے۔